الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون والسراء والضراء والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم. تیری رحمت ہی کی بدولت میرے اجالے بنتے ہیں اور ظلمتیں نور کا لباس پہنتی ہیں، اور تیری رحمت ہی کی بدولت مشکلات کے رختے کھلتے ہیں اور پریشانی کی باتیں کرتے ہیں. بس مانگنے آگے بڑھتے ہیں اور درمانوں کو دستگیری کا سہارا ملتا ہے. سلام پہنچے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی رحمت للعالمین نے اپنے دامن میں ہمیں بنا دی، ہمارے بازوں کو کشف کشائی کی طاقت بخشی اور ہمیں ایمان جیسی لافانی دولت سے نوازا. ہمارے دلوں کو آفتاب اور ماہتاب کی طرح حمدہ پیشانی سے جگمگایا اور ان پر قرآن حکیم جیسی لاجواب اور جب وہ مسکراتے اور جب وہ مسکرائے تو جب نستان کونین کے پھولوں میں ہنسنا سکتا، اور آپ جب اٹھے تو پہاڑوں میں سکتا بلندی آ سکتی. آپ نے عرب کے بدوں اور ان صحرا کے ساروانوں کو شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنا سکھانا. یہ غیر معمولی بات ہے. عرب کے بدو اور وہ شہنشاہ، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیا انقلاب تھا، ان کو گریبانوں شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنا سکھایا اور عربی اور عجمی کی تمیز مٹا انسانوں پر اور انسانوں کی فوقیت کو ختم کر دیا. شرافت، دیانت اور فراست کو شرف انسانیت کی دلیل قرار دی. ثواب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آج خودکفال پروجیکٹ کے نام سے اس پروکار تقریب میں موجود خصوصی مہمان جو وہ سارے مہمان ہیں، میں فرنٹ میں تشریف فرما ہمارے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ممبر عزیز قاسم مجید چودھری عارف صاحب، سابق امیدوار اسمبلی چودھری قربان صاحب، اور اس میں یہ کہوں تو شاید اس میں کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، یقیناً درست ہوگا کہ پروفیسر نصیر احمد ان گنے چنے لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے اس حلقے چکسواری کے اندر رہ کے علمی اعتبار سے اور نوجوانوں کو ایک راستے پہ لگانے کے لیے بڑا ہی کردار ادا کیا ہے. یقیناً ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں. عبدالشاہد چودھری صاحب صحافت سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے عزیز بھائی چودھری محمود حسین صاحب ایڈوکیٹ، سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل، وہ بھی تشریف فرما ہیں. ان کے ساتھ ان کے عزیز ہوں گے باقی حال کے اندر جتنی بھی مقتدر شخصیات، علمی اور ادبی شخصیات ہیں، مختلف حلقہ اثر سے تعلق رکھنے والے احباب ہیں. میں تمام احباب کا ذاتی طور پر بھی اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے حسنین ادریس جو ہیں اس اعتبار سے
میں ان کو یقیناً پسند کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ماضی دور کے اندر وہ ٹاسک دیا ہے، وہ ہدف ان کے سامنے ہے، شاید اس کو اچیو کرنے میں کتنا لمبا وقت، کتنا طویل وقت درکار ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے جو آغاز کیا ہے یقیناً نہایت مستحسن ہے۔ مجھے یورپ کے اس شاعر کی ایک بات یاد آئی ہے، ویسے میرے ذہن میں اور بہت ساری باتیں تھیں جن کے میں نے مشتمل کیا ہوا تھا، لیکن اب بکھر چکی ہیں کیونکہ بہت سے احباب نے جس انداز میں خطاب کیا تو میری نظر اس طرف بھی جاتی رہی کہ میں شاید اس سے کوئی پوائنٹ لے کے اپنی بات کا اظہار کر سکوں، اس کو مکمل کر سکوں۔ ایمرسن یورپ کا ایک شاعر تھا اور میں حسین ادریس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے تصفے میں اس کے تصفے میں ایک اسٹوڈنٹ نے، نصیر صاحب، ایک اچھی پوزیشن حاصل کی تو لوگوں میں یہ ڈسکس ہوا کہ کیوں نہ اس اسٹوڈنٹ کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کے لیے کوئی تقریب کی جائے، منعقد کی جائے۔ ایمرسن سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ اس کے حوالے سے کوئی چند الفاظ کہیں، تو اس نے کہا ابھی نہیں، میں سوچتا ہوں۔ بشیر پرویز صاحب، میں ابھی سوچتا ہوں۔ ایک مہینے کے بعد اس نے کہا لو تقریب کا انعقاد کیا جائے۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس نوجوان کے متعلق سوچتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اس کے بعد کچھ کہوں گا۔ بشارت صاحب آپ بھی موجود ہیں، سارے صاحب علم حضرات موجود ہیں کہ میں اس کے متعلق کچھ کہوں گا تو میں اسے پسند کرتا ہوں، اس اعتبار سے پروفیسر نذیر صاحب آپ کو بھی یہ گرا نہیں گزرنی چاہیے جب جتنے بھی صاحب علم حضرات تشریف فرما ہیں۔ اس نے کہا میں اس لیے خوش ہوں کہ اس نوجوان نے یونیورسٹی میں جا کے اس کے باوجود بھی اپنی ذہانت کو برقرار رکھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسین ادریس جو ہیں بطور پروفیشن انجینئر ہیں، لیکن انہوں نے ان کے اندر ایک جذبہ، جس کو میں یوں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، بہت سارے لوگوں نے، قاضی جہانگیر نے بڑی خوبصورت بات کی ابتدا میں، میرا ذہن اس طرف بھی گیا، میں اس کو بھی شاید کوٹ کرنا چاہوں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں دھکیلا، اس کو غلاموں نے آگ پر تیل چھڑکنے کی جب شروع کیا تو اچانک ایک ابابیل جو ہے وہ آئی اور اس نے اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ اٹھایا اور اس آگ میں رکھ دیا۔ پوچھا گیا اتنا بڑا لو آگ کا، اتنی اس کی تپش، دور دور تک اس کی تپش کے شعلے جو ہیں ہمارے اس قطرے سے، پانی کے قطرے سے کہ کیا آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں؟ تو نے یہ جسارت کیوں کی؟ تو نے یہ کاوش کیوں کی؟ یہ پانی کا قطرہ جو ہے اس کو ڈالا۔ کہا ایک بات، روز محشر دو طرح کی فہرستیں مرتب ہوں گی، اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے حق کے لیے، جنہوں نے سچائی کو فروغ دینے کے لیے، جنہوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے عین مطابق، ان کی فہرست پیش ہوگی۔ اور وہ لوگ جو اس کے مخالف بھی رہے ہوں گے، ایک آگ جلانے والے ہوں گے، ایک آگ بجھانے والے ہوں گے۔ میں چاہتی ہوں روز محشر آگ بجھانے والوں کی فہرست میں میرا نام بھی شامل کیا جائے۔ آج اچھی ابتدا ہے آپ کی ٹیم کی، لائق تقریب سے سارے، لائق تعریف میں ساری آپ کی ٹیم اور آپ کے معاونین۔ اس ماضی دور کے اندر بھی آپ نے ایک اویئرنیس ضرور کی ہے، ایک شعور ضرور ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے ہدف پہ آپ پہنچ بھی گئے ہیں۔ اور مجھے یہ احساس ہونے لگتا ہے آپ کے اس کام کو دیکھ کے کہ یقیناً آپ کی منزل جو آپ نے تعین کر رکھی ہے آپ کے قدموں تلے آ رہی ہے آہستہ آہستہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت تو نہیں ہوگا۔ قاضی جہانگیر کی بات سے کہ فقر کا شاید آپ پہ غلبہ ہوا، میں بھی اس کا اظہار کرنا چاہوں گا ان الفاظ میں۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نگاہ فقر میں
شان سکندری کیا ہے؟ خراج کی ہو جس کی گدا وہ کیسری کیا ہے؟ خراج ہو جس کی گدا وہ کیسری کیا ہے؟ جانس قلبی جو نام کے بڑے صوفی تھے، جو جانس قلبی، تو سکندر اعظم فاتح اعظم جس نے پوری دنیا کو فتح کیا، جاتے جاتے اپنے قافلے کے ساتھ، بڑے تمکنت کے ساتھ، بڑے چاہ و جلال کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، نحوبت کے ساتھ اس کا قافلہ جا رہا ہے۔ اچانک اس صحرا میں رک گیا، دیکھا ایک صوفی ریت پہ بیٹھا دھوپ سینک رہا ہے۔ رکا، پتہ تو چل گیا، کہا کہ میں سکندر اعظم ہوں، فاتح اعظم، دنیا کا فاتح۔ میرے پاس سونے اور چاندی کے بڑے انبار ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، میرے پاس بڑی زرعی زمینیں ہیں، میرے پاس بڑی سپاہ ہے، فوج ہے، میرے پاس بڑی قیمتی نسل کی گائیں اور بھینسیں ہیں، اور میرے پاس بڑی ہی خوبصورت نغمہ گانے والی دوشیزائیں ہیں۔ مانگ تاکہ تیری جھولی جو ہے اس کو بھر دیا جائے۔ جان سے قلبی کیا تھا؟ جہانگیر صاحب سب سن رہے ہیں آپ؟ کیا تھا کہ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ تو مجھ سے مخاطب ہے، آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، اس ریت میں اپنے ہاتھ کو اور زیادہ ریت کو دبا کے اپنے ہاتھ میں اس کو بھیجا اور کہا، آنکھیں نہیں اٹھائیں، بس تو ریت پہ ہی محفوظ رکھی اور کہا، میں دھوپ سینک رہا تھا، تو نے سایہ کر دیا، میری صرف یہ ایک ہی بات ہے کہ تو ہٹ جا تاکہ سایہ جو ہے وہ آ جائے، میں دھوپ سینک۔ کیا تھا پھر؟ ایک زلزلہ نہیں تھا، اس کی تمکنت کے اندر، اس کی سوچ کے اندر، اس کی ریاست کے اندر، اس کی فوج کے اندر ایک تلاقم نہیں مچ گیا۔ وہ گمنام طریقے سے وہاں سے ہٹ گیا اور اپنی فوجی لشکر میں شامل ہو گیا۔ سوچتا رہا، میری سرکت کون سی ہے، میری تمکنت کون سی ہے، میرا کیا ہو جلال کہاں ہے؟ اصل کیا ہو جلال کا مالک تو یہ ہے جس نے اپنے ہاتھ میں جو ہے ریت کو بھینچ رکھا ہے اور اس نے ایک پل جو ہے وہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہے۔ پھر کیا تھا؟ اسی صوفی کی ضرب تھی، اسی صوفی کی یہ ضرب تھی کہ جب وہ آخری وقت جو ہے وہ اس کی رحمت ہونے لگی، فرق ہونے لگا، تو اس نے یہ جو وصیت کی تھی، میرے دونوں ہاتھ جو ہے وہ باہر رکھنا، یہ اسی صوفی کی ضرب تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک دنیا کا فاتح جو ہے دنیا سے جا رہا ہے، دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ آج اچھا آغاز کیا ہے آپ نے، لیکن اس میں ایک اور بات کا اضافہ کر دوں۔ میرا معاشرہ سب نے باتیں کی، بڑی خوبصورت بات میرے دل کو بہاتی تھی، اس لیے میں اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ سبھی نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، بہت خوبصورت باتیں کی ہیں، دل پہ اثر کرنے والی باتیں کی ہیں، ذہن کو قبول ہونے والی باتیں ہیں، اپیل کرتی ہیں۔ کسی نے اپنے رنگ میں بات کی ہے، سبھی کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک عہد کر لیا جائے، یہ امت جو خرافات پہ ہو گئی ہے، اگر ایک عہد کرنے میں اور آپ کیا کہیں لگے، دھواں جو ہے وہ اپنے سینے میں اس کو محسوس کروں، کانٹا کہیں چبھے اس کی تیز پہ اپنے تلووں میں محسوس کروں، پاؤں میں محسوس کروں، اور خنجر کسی اور جگہ لگے تو تڑپنا میں شروع کر دوں، اور پیاس کسی اور کا لگے، حلق میرا جو ہے وہ کانٹا بن جائے، سوکھ جائے۔ وقت آ جائے، وہ وقت آ جائے، وہ معاشرہ میں اور آپ دیکھ سکیں، نہیں تو آنے والی نسلیں تو دیکھ سکیں کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر صبح لوگوں سے یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا روزگار کیسا ہے، بلکہ صبح اٹھنے والا آپ کی رعایا کا ہر فرد جو ہے ایک دوسرے سے استفسار کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ آج رات تو نے نفل کتنے پڑھے گئے۔ اتنا خوشحال معاشرہ، کاش وہ وقت آ جائے، لیکن حسین ادریس آپ نے ایک اچھا ٹاسک کیا ہے۔
ایک اچھا جفریہ ہے، اور مجھے یہ یقین ہے میں اس لیے کہ نوجوانوں کے حوالے سے علامہ اقبال جو ہیں ہمیشہ فکر میں رہے، ہمیشہ اس سوچ میں رہے کہ میرے اس ملک کے اندر، میرے اس قوم کے اندر، میرے اس خطے کے اندر اگر کوئی انقلاب برپا ہو سکتا ہے فکری اعتبار سے، لوگوں کو تبدیل کرنے کے اعتبار سے، ان کو ان کی معاشی اور معاشرتی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے، تو پھر یہ نوجوان ہیں جو ہراول دستے کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور نوجوانوں کے متعلق نے کہا تھا کہ یہ ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمن، یقیناً آپ قریب پہنچ رہے ہیں۔ میں اگر غلط نہیں، میری حس یہ کہتی ہے کہ آپ جیسے نوجوانوں کے اندر محمود صاحب یہ آپ کے عزیز ہیں، اور یقیناً آپ کی تربیت، آپ کی رہنمائی بھی جو ہے یقیناً ان نوجوانوں کو حاصل ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ شاید اور بھی بہت ساری باتیں لے کر آپ کا وقت بچانا چاہتا ہوں، زیادہ دور میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں وہ درخت بننا ہوگا جو ہم درخت لگاتے ہیں، جو گرمی کی شدت اور حدت کو خود برداشت کرتا ہے، لیکن سایہ ہم سب پر ہوگا۔ یقیناً آپ اس سمت ہیں، اور آپ کی وہ ڈائریکشن اس اعتبار سے کہ آپ نے الرزاق کہ اللہ کی صفت کسی نے بیان بھی کی ہے، رازق اور رزاق هو اللہ یرزق من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں کہ انصاف رزق عطا کرتے ہیں، اور متعدد آیات ہیں کہ اللہ رازق ہیں، رزق دینے والے ہیں۔ آپ نے اس اللہ کے اس نام کے ساتھ، اس مقدس نام کے ساتھ، اس کے سائے تلے آپ نے جو کام شروع کیا ہے، اس پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے، یقیناً اس سے مستفید ہونے والے جو ہیں وہ صرف چند ایک لوگ نہیں ہوں گے، وہ چند ایک خاندان نہیں ہوں گے، ایک وقت آئے گا اس پورا علاقہ جو ہے اس میں یہ فضا ضرور ملے گی کہ ہم نے اس ثواب فاؤنڈیشن سے مدد حاصل کر کے ہم نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ ہم لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں بلکہ مانگتے نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ الفاظ کے ساتھ تیرے سینے میں پوشیدہ راز زندگی کہتے ہیں، تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سو دو راز زندگی کہہ دے۔ جاوید نامہ میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ آسمان کی سیر سے مل گئے، علامہ اقبال حکومی، تو وہاں مریخ پہ ان کی غالب اور منصور سے ملاقات ہو گئی۔ المیہ میرے دور کا کیا ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یہ کچھ باتیں کہنے کا عادی ہوں، تواتر کے ساتھ اس لیے کہی جاتی ہیں، سچائی کو جتنی دفعہ آپ بیان کریں گے اس کا مزہ ہے۔ سچائی میں کبھی میلی نہیں ہوتی، کبھی بد ذائقہ بھی نہیں ہوتی، ان کی وہی ٹیسٹ رہتی ہے، سچ سچ ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آج اپنا سچ ہو گیا ہے، یہ بھی المیہ ہے۔ میں بیان کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں ہی سچ بیان کر رہا ہوں، آپ کے سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یا اپنا سچ بھی حق مانا چاہیے، اسی سے متا جانا چاہیے جو حقیقی سچ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہم نے منصور سے پوچھا، ہم نے منصور سے پوچھا آپ کا کیا جرم تھا کہ آپ کو سولی بدلتا دیا گیا، آپ کا کیا جرم تھا اس معاشرے میں؟ آپ تو سارے کے سارے صاحب علم و بصیرت ہیں، لیکن معاشرے کے اندر وہ طبقات میں موجود ہیں جس طرح کہا گیا جو علم سے بے بہرا ہیں، علم سے محروم ہیں۔ کہا میرا جرم یہی تھا، ہم زندہ لوگوں کا سلام مردہ لوگوں کا سلام دیتے۔ کہا اقبال تم بھی یہی کر رہے ہو آج المیہ یہی ہے کہ اگر حقیقت کو جاننے کی کوشش کر لیں، ہم سچائی کو اپنانے کی کوشش کر لیں، ہم جھوٹ سے نفرت کرنے کی کوشش کر لیں، ہم اور معاشرے کے اندر رواداری پیدا کرنے کی کوشش کر لیں، ہم محبت پیدا کرنے کی کوشش کر لیں، ہم ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کر لیں، ہم میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی صورت میں کئی گنا اور اضافہ کر سکتے ہیں ہم سارے مل۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے کہ آپ کا یہ خوبصورت قبرستان جو ہے، اس کے خوبصورت جو پھول ہیں، یہ سدا ہمیشہ کے لیے مسکراتے رہیں اور
جو ہے اپنی خوشبو جو ہے وہ سارے اس خطے کے اندر تو کہتے رہے انہیں الفاظ کے ساتھ کہ خاک ہوں رہ گزر میں رہتا ہوں، خاک ہوں رہ گزر میں رہتا ہوں، میں ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں، شام ہستی ہے منتظر میری، میں